بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین و سامعین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حضرت ابو وائل شفیق بن سلمہ رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت بشر بن عاصم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حوازن کے صدقات وصول کرنے پر عمل مقرر کیا، لیکن حضرت بشر حوازن کے صدقات وصول کرنے نہ گئے۔ ان سے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ملاقات ہوئی۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان سے پوچھا، تم حوازن کیوں نہیں گئے؟ کیا ہماری بات کو سننا اور ماننا ضروری نہیں ہے؟ حضرت بشر نے کہا، کیوں نہیں، لیکن میں نے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا ہے کہ جسے مسلمانوں کے کسی امر کا ذمہ دار بنایا گیا، اسے قیامت کے دن لا کر جہنم کے پل پر کھڑا کر دیا جائے گا۔ اگر اس نے اپنی ذمہ داری کو اچھی طرح ادا کیا ہوگا تو وہ نجات پا لے گا، اور اگر اس نے ذمہ داری صحیح طرح ادا نہ کی ہوگی تو پل اسے لے کر ٹوٹ پڑے گا اور وہ 70 برس تک جہنم میں گرتا چلا جائے گا۔ یہ سن کر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بہت پریشان اور غمگین ہوئے اور وہاں سے چلے گئے۔ راستہ میں ان کی حضرت ابو ذر رضی اللہ عنہ سے ملاقات ہوئی۔ انہوں نے کہا، کیا بات ہے؟ میں آپ کو پریشان اور غمگین دیکھ رہا ہوں۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے فرمایا، میں کیوں نہ پریشان اور غمگین ہوں، جبکہ میں حضرت بشر بن عاصم سے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا یہ ارشاد سن چکا ہوں کہ جسے مسلمانوں کے کسی امر کا ذمہ دار بنایا گیا، اسے قیامت کے دن لا کر جہنم کے پل پر کھڑا کر دیا جائے گا۔ اگر اس نے اپنی ذمہ داری کو اچھی طرح ادا کیا ہوگا تو وہ نجات پا لے گا، اور اگر اس نے ذمہ داری صحیح طرح ادا نہ کی ہوگی تو پل اسے لے کر ٹوٹ پڑے گا اور وہ 70 برس تک جہنم میں گرتا چلا جائے گا۔ اس پر حضرت ابو ذر رضی اللہ عنہ نے کہا، کیا آپ نے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے یہ حدیث نہیں سنی ہے؟ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا، نہیں۔ حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا، میں اس بات کی گواہی دیتا ہوں کہ میں نے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا کہ جو کسی مسلمان کو ذمہ دار بنائے گا، اسے قیامت کے دن لا کر جہنم کے پل پر کھڑا کر دیا جائے گا۔ اگر وہ اس ذمہ دار بنانے میں ٹھیک تھا تو دوزخ سے نجات پائے گا، اور اگر وہ اس میں ٹھیک نہیں تھا تو پل اسے لے کر ٹوٹ پڑے گا اور وہ 70 برس تک جہنم میں گرتا چلا جائے گا، اور وہ جہنم کالی اور اندھیری ہے۔ آپ بتائیں کہ ان دونوں حدیثوں میں سے کس حدیث کے سننے سے آپ کے دل کو زیادہ تکلیف ہوئی ہے؟ آپ نے فرمایا، دونوں کے سننے سے میرے دل کو تکلیف ہوئی ہے، لیکن خلافت میں جب ایسا زبردست خطرہ ہے تو اسے کون قبول کرے گا؟
حضرت ابوذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا، اسے وہی قبول کرے گا جس کی ناک کاٹنے کا اور اس کے رخسار کو زمین سے ملانے کا، یعنی اسے ذلیل کرنے کا اللہ نے ارادہ کیا ہو۔ بہرحال ہمارے علم کے مطابق آپ کی خلافت میں خیر ہی خیر ہے۔ ہاں، یہ ہو سکتا ہے کہ آپ اس خلافت کا ذمہ دار ایسے شخص کو بنا دیں جو اس میں عدل و انصاف سے کام نہ لے، تو آپ بھی اس کے گناہ سے نہ بچ سکیں گے۔ ناظرین و سامعین، اسلامی اور معلوماتی ویڈیوز دیکھنے کے لیے ابھی تک اگر آپ نے ہمارے اسلامی اور معلوماتی چینل ویلتھ آف نالج کارنر کو سبسکرائب نہیں کیا ہو تو لازمی سبسکرائب کر دیجیے گا، بیل آئیکن کو آل پہ کر دیجیے گا تاکہ آنے والی ویڈیوز کا نوٹیفیکیشن آپ کو بر وقت وصول ہو سکے۔ اگلی ویڈیو تک مجھے دیجیے اجازت۔ اللہ حافظ۔